بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. گرامی قدر معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبات جمعہ دے جو مضامین جنہ دا ایک شیڈول بنایا گیا وہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہو چکی ہے۔ اسلامی مہینے دی مناسبت دے نال ایک نئے شیڈول دا آغاز ہونا چاہ رہا ہے، اور اس کی پہلی نشست آج دا خطبہ جمعہ اللہ سبحانہ و تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخی روایات دے مطابق اور بہت سارے لوگاں دا رجحان ہے کہ اس مہینے ماہ رجب دے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر معراج ہوئے ہے۔ سفر معراج اودیاں تفصیلات ایک طویل عنوان ہے، 3 خطبات جمعہ دے اندر انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اگرچہ مکمل احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ادا کچھ نہ کچھ حصہ میں تساں احباب دے سامنے ذکر کرنے دا ارادہ رکھنا۔ تو آج دی اس مختصر نشست کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جو تفصیلات، احوال اور مشاہدات وہ انشاءاللہ آئندہ آج صرف معراج دے حق اور سچ ہونے دے دلائل اور بعض جو منکرین سفر معراج نے
انہاں دیاں من گھڑت تعویلات اور دلائل دا رد قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال ذکر کراں گا۔ سفر معراج بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیازی شان، آپ دی عظمت، آپ دے درجات اور مقام دا ایک سنہری دروازہ ہے۔ چونکہ اس سفر دا تعلق معجزات دے ابواب نال ہے۔ معجزات تو دیگر انبیاء علیہم السلام تے بھی ظاہر ہوئے، لیکن اس طرح دا انوکھا، نرالا اور امتیازی معجزہ بلا شبہ اے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے آیا۔ قرآن پاک دا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن واقعات نو اجمالی طور تے بیان کرتا ہے۔ چونکہ اگر ہر واقعہ دی تفصیل ذکر کیتی جائے تو 30 سپارے ایک قلیل پڑ جان گے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم دے اندر واقعات نو اجمالی طور تے ذکر کیتا ہے، صرف اتنی بات کہ اے واقعہ اس طرح ہویا ہے۔ ہاں چیدہ چیدہ واقعات ایسے بھی نے کہ جنہ دی کچھ تفصیلات، لیکن اکثر بیشتر جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، انہاں دی فرضیت دا اعلان قرآن حکیم دے اندر ہویا ہے، لیکن تفصیلات موجود نہیں۔ اس نہیں جو اے تاریخی واقعات نے انہاں دا وقوع یقینی قرآن حکیم دے اندر ذکر کیتا گیا ہے، لیکن تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ذکر فرمائیاں نے۔ اس نہیں یہ سفر معراج ہے، ادا اجمالی طور تے قرآن حکیم دے اندر اگرچہ وہ واضح الفاظ دے نال ہے، کوئی جان بوجھ کے او دے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے دی کوشش کرے تو او دا اپنا مزاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح الفاظ دے نال سفر معراج دا برحق ہونا بیان کیتا ہے۔ اور پھر تقریباً 25 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اکرام تقریباً 25 سی تعداد دے اندر اس واقعہ نو ذکر کر رہے نے، انہوں روایت کر رہے نے۔ ایک دو نہیں، 4 5 نہیں، بلکہ 25 صحابہ، یعنی شک دی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اور پیارے حبیب نے بذات خود اتنی تفصیلات و آگاہ فرمایا ہے۔ تو بہر کیف قرآن حکیم دے اندر اس سفر دیاں 2 طرح دیاں کیفیات ذکر کیتیاں گئیاں نے۔ ایک کیفیت ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا سفر، اس نو لفظ اسرا دے نال تعبیر کیتا گیا ہے۔ اور دوسری کیفیت ہے سدرۃ المنتہا تک، یعنی پہلے آسمان تو لے کے بلکہ مسجد اقصی تو جس وقت پرواز شروع ہوئی ہے پہلے آسمان تک، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر سدرۃ المنتہا تک، شریف الاقلام تک،
یہ بارے لفظ استعمال ہویا عوری جادہ جدے وچوں معراج ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عروج پکڑنا۔ تو بہر کیف جو پہلا سفر ہے جس نو اسی زمینی سیر کہنے ہیں اپنے لفظاں دے اندر، دوسرا اس نو آسمانی سیر کیا جاتا ہے۔ زمینی سیر دا ذکر خیر بھی قرآن حکیم دے اندر بالکل واضح الفاظ دے نال ہے، اور آسمانی سیر بھی اللہ پاک نے اس نو بھی قرآن حکیم دا حصہ بنایا ہے۔ بقیہ تفصیلات احادیث صحیحہ دے اندر تو زمینی سیر جو آیا مقدسہ اللہ دی توفیق نال میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے دا آغاز، اور بڑی معروف آیا مبارکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب اور ساڈے مرشد و مخدوم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ سفر نامہ بیان کیتا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع اللہ پاک نے فرمایا بانگے اساں تے باری دالا، جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور جناب علی چل دے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرتیاں نشانیاں بھی دکھلائیاں نے۔ اللہ پاک نے بہت سارے مشاہدات دے نال نوازیا میں، اور رب سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، اس زمینی شہر دا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل تے 15ویں پارے دے اندر، اور جے کر اللہ پاک آسمان دیاں بلندیاں تے لے کے گئے نے، اور امام کائنات دا تذکرہ سورہ نجم اور 27ویں پارے دے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے نبوت دے صداقت دے دلائل بھی بیان کی دینے، اور جناب علی وحی الہی دا حق ہونا بیان کیتا ہے، اور ایدے نال نال کچھ سفر دے مشاہدات بھی ذکر کی دینے، آسمانی شہر دا ذکر خیر بھی کیتا میں۔ پیغام کی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما شرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
اللہ پاک نے پیارے حبیب اور شاڈے مرشد و مخدوم دا جناب علی سفر معراج بیان کیتا ہے آسمان نے دنیا تے شہر کرنا اور بعد مشاہدات دا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھلایا جانا ہے امام کائنات دے سامنے اہم واقعات در رکھا جانا ہے اور اللہ پاک دیاں مہمان نوازیاں اور دیگر جڑے احوال نے حالات و واقعات نے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی دینے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا آج دی اس نشست دے اندر اور جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا منکرین معراج نے بہت سارے اعتراضات کی دینے تعویلات دے سہارے لینے اور کچھ جناب علی من گرد دلائل پیش کی دینے ذرا بات نو توجہ دے نال سمجھنے دی کوشش کرتے جانا واقعہ انشاءاللہ آئندہ نشست دے اندر آج صرف اس سفر دا برحق ہونا بیان کیتا ہے اور بات نو ذرا توجہ دے نال مکمل یکسوئی دے نال سمجھنے دی کوشش کرتے جانا ہے سمجھو گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی اور توجہ کرو گے تو انشاءاللہ او دا بڑا فائدہ ہوئے گا اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا ہے قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا لنریہ من آیاتنا منکرین نے جناب علی اس بات دا ذکر کیتا ہے اور دوسری بات ذکر کی دی ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب نبی نو اب بہت بڑیاں نشانیاں دکھلائیاں نے ساتویں آسمان دیاں بلندیاں تے لے جا کے لفظ رآنو بھی دلیل پکڑے ہے اور تیسری دلیل ہونا کی پکڑی ہے قرآن کہہ رہے ہیں یہ بھی سورہ بنی اسرائیل تے 15واں پارہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اللہ پاک نے کیا گیا ہے کہ اپنے محبوب نبی نو بعض ایسیاں نشانیاں دکھلائیاں نے ایسیاں نشانیاں دا مشاہدہ کروایا ہے کہ جنہ دی وجہ نال لوگ ازمائش سے اندر پہ گئے نے لوگ ازمائش سے اندر پہ گئے نے اے بھی آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے مفسر قرآن صحابی رسول نبی پاک دے چچا زاد بھائی صحابی رسول فرمان دینے اے آیت مبارکہ سفر معراج دی بہت بڑی دلیل ہے جبکہ منکرین نے اپنے انداز دے مطابق ادھے تو دلیل پکڑنی چاہیے دلیل کی ہے کہتے ہیں جڑا لفظ رویا ہے ایک خواب واسطے استعمال ہوندہ ہے کدے واسطے استعمال ہوندہ ہے بولو بولو میں ذرا بات نو سمجھانا چاہنا لفظ رویا خواب واسطے استعمال ہوندہ ہے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا کوئی شک نہیں لفظ خواب واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے جس طرح علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ دی کتاب ہے تعبیر الرؤیا خواباں دی تعبیر دا بیان اور قرآن حکیم دے اندر بھی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے اندر لفظ رویا دا ذکر ہے جو انہوں نے خواب آئی اے دے اندر کوئی شک نہیں خواب واسطے بھی یہ لفظ استعمال ہوندہ ہے لیکن قرآن و حدیث دے دلائل تے غور کریے تے اے لفظ جناب علی ایک بندہ شوق کے کوئی چیز دیکھتا ہے نیند دی حالت دے اندر دیکھتا ہے انہوں خواب کیا جاندہ ہے او دے واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے ایک بندہ بیداری دی حالت اندر کوئی دیکھتا ہے جاگ دیا ہوئے ہیں او دے واسطے بھی استعمال ہو رہا ہے بداتے خود اے ہوئی ہے تے مبارکہ اے دی دلیل ہے اللہ پاک نے کیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنے محبوب پیغمبر نو جو دکھلایا ہے اے دکھلایا ہے تے جناب علی اے دے دکھان دی وجہ نال
رسول اللہ دے دیکھنے دی وجہ نال لوگ ازمائش دے اندر پہ گئے نے، لوگ ازمائش دے اندر پہ گئے نے۔ ہن اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرنا، معراج دے بارے موقف ہے وے کہ نبی باغ نو جاگ دیاں ہویا بیداری دی حالت دے اندر ہویا ہے۔ ایک موقف ہے وے منکرین دا کہ خواب دی حالت دے اندر معراج ہویا ہے، ستیاں ہویا خواب دی حالت دے اندر۔ بعد کہندے نے کشف ہے، ستیاں ہویا خواب دی حالت دے اندر۔ بعد کی کہندے نے کہ سفر معراج ہویا لیکن روحانی دور تھے، یعنی رسول اللہ دا جسم نہیں گیا، فقط روح گئی ہے۔ انہیں سارے جتنے موقف نے جمع کریے اور قرآن و حدیث نو سامنے رکھیے، صحابہ دے اقوال سامنے رکھیے، محدثین دا مسلک سامنے رکھیے، اسلاف دا فہم سامنے رکھیے، تے جناب علی بعد روزے روشن دی طرح واضح وے رسول اللہ نو سفر معراج ہویا ہے، جاگ دیاں ہویا بیداری دی حالت دے اندر، نیند دی حالت دے اندر نہیں ہویا۔ فقط جناب علی کشف نہیں ہویا، فقط خواب نہیں آئی۔ اس گل نو یاد رکھنا، ہاں خواب دے اندر بھی نبی پاک نے بہت ساریاں چیزاں دیکھیاں نے جو بیان بھی کی دیاں نے، تے نبیاں دی خواب بھی رب دی وہی ہویا کر دی ہے۔ لیکن اے جڑا سفر معراج ہے خواب دے اندر نہیں ہویا، ستیاں ہویا نہیں ہویا، اور جناب علی کشف بھی نہیں ہویا۔ تے اے بھی گل یاد رکھنا فقط روحانی نہیں ہویا، یعنی روح گئی ہوئے تے جسم نہ گیا ہوئے۔ انسان مرکب دو شیواں دا، دھیان کرو گے تے گل سمجھ آئے گی۔ انسان مرکب دو چیزاں دا، ایک جسم ہے تے ایک روح ہے، تے دونوں چیزاں نال ہون تے پھر بندہ بولدا بھی ہے، پھر حرکت بھی کردا ہے، پھر ویندا بھی ہے، پھر سندا بھی ہے، پھر گلاں باتاں بھی کردا ہے، پھر اپنے معاملات بھی طے کردا ہے۔ تے جے جسم جو روح الگ ہو جائے پھر انہوں گئی دا اے میت اے مردہ ہے، ایک ہی ہے مردہ ہے، ایدی روح نکل گئی۔ اس واسطے نبی پاک دی فقط روح نہیں گئی، ساڈا عقیدہ پڑھ لکھ کے کی اللہ دے فضل نال نبی پاک جاگ دیاں ہویاں گئے نے، تے روح بھی گئی ہے، تے سونے محمد دا جسم اطہر بھی گیا وے۔ انہیں دی دلیل، انہاں دے دلیل تو پڑھی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ رویا دا لفظ خواب واسطے وے، تے اصلی دلیل کی پکڑنے ہیں اسی آیت دے وچوں انہاں دا رد منکرین حدیث پرویزی ہون یا دیگر ہون، انہاں دا رد کیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اے مشاہدے کروا کے اے رویا دکھا کے تے جناب علی لوگاں نو ازمائش دے اندر پا دیتا ہے۔ اس گل نو یاد رکھنا، اگر کسی بندے نو خواب آئے تے خواب جتنی مرضی نرالی ہوئے، جتنی مرضی اونچی ہوئے، تے او بندہ بیان کرے تے انہوں تسلیم کرنا ممکن ہے، یعنی او دا انکار نہیں، او دا انکار نہیں۔ مثال دے طور تے ساڑھے وچوں کوئی گناہگار بندہ کہندا ہے کہ رات میں مدینے پھر کے آیا خواب دے اندر، رات میں مکہ معظمہ گیا خواب دے اندر، ہاں جی، وہ جڑی خواب آندی ہے وہ کسے ساڑھے ورگے گناہگار بندے نو بھی آئے تے منی جا سکتی ہے کہ ساڑھے ورگے گناہگار بھی ستیاں ستیاں کئی ملک پھر لین۔ گل سمجھ دے ہو نا، کتھوں دے کتھوں ہو آن تے کڑے کڑے بندیاں دی زیارت کر لین
تے جے نصیب چنگے ہون تے خواب دے اندر محمد رسول اللہ دی زیارت ہو جائے. اللہ یہ بھی موقع نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جناب علی جاگدیاں ہویاں بیداری دی حالت دے اندر سب کچھ دیکھنا اے اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف ہے. تے جے خواب دے اندر دیکھیا ہوندا تے پھر ازمائش کوئی نہیں سی. پھر ازمائش چونکہ خواب جیڑی ہے او دے منن والوں کوئی چیز مانے نہیں, کوئی روک تھام نہیں, وہ تسلیم کیتی جا سکتی ہے. تے جیڑی چیز جناب علی ایسی ہوئے کہ کوئی بندہ آ کے کہ بھئی راتی میں ستیاں یک لخت میں جاگ آئیے تے میں جناب جاگ دیاں بیداری دی حالت دے اندر 1 گھنٹے دے وچ میں کراچیوں ہو کے تے واپس آ گیا تے میں فلانا کم کر لیا فلانا. سارے نے کہنا ہے یہ کھلیاں چھڑ دا پہ ہے, انجی ہے نا, پکھے چلا دے ہو, یہ کھلیاں چھڑ دا پہ ہے, یہ اپنے کولوں گلاں مار دا پہ ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا کہ جے فقط خواب ہوندی تے پھر ازمائش کوئی نہیں سی. ازمائش سے تدہی ہوئی ہے کہ نبی پاک گئے نے جاگ دیاں کھویاں خواباں دے اندر دے سارے ہی ٹر جاندے نے. خواباں دے اندر دے کئی بندے سیر کر کے آ جاندے نے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اس بات نو اس انداز دے نال بھی سمجھنے دی کوشش کر دے جانا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سفر دا جناب علی آغاز فرمایا ہے تے بڑے پرسور لفظ دے نال آغاز کیتا ہے. کس طرح دا لفظ ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک او ذات باری تعالی. ان جڑا لفظ سبحان ہے یہ بولیا جاندہ ہے جتھے بندے دیاں داغداں بس ہو جان, جتھے بندے دیاں ہمتاں جواب دے جان, جتھے اللہ دیاں قدرتاں دا اظہار ہونا چاہے اتھے لفظ سبحان بولیا جاندہ ہے. تے جے ایک خواب دے اندر سی ستیاں ہویاں سی یا فقط روح گئی سی تے پھر جناب علی لفظ سبحان بولن دی ضرورت کوئی نہیں سی. اور اکیلی روح دا جانا کمال نہیں, روحاں تے جاندیاں نے, روحاں تے بولو تے جمعرات نو آؤندیاں نے. اگو شبان دا مہینہ ہے تے 15ویں رات بھی آنیاں نے ساریاں دے گھراں چ. اللہ اکبر. باہر کیف روحاں تے جناب علی بطرف آسمان بلند ہوندیاں نے. سجین بھی ہے, علیین بھی ہے. گندیاں لوگاں دا ٹھکانہ سجین ہے تے چنگیاں لوگاں دا ٹھکانہ علیین ہے. اللہ توانوں تے مینوں علیین نصیب فرمائے. اللہ ساڑھے پیارے جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں نوں علیین نصیب فرمائے. آئیے ذرا غور کر دے جانا, اگر فقط روح گئی ہے تے کمال کوئی نہیں. کمال دے اندر یہ کہ جسم بھی گیا ہے تے روح بھی گئی ہے تے خواب اندر نہیں گئے, جاگ دیاں ہویاں بیداری دی حالت اندر گئے نے. اور تدہی قرآن نے اتنا زوردار لفظ بولے ہے. اگر اے نہ ہندہ معاملہ تے لفظ سبحان بولنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں جی. اللہ پاک نے آکھیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا یہ دے اندر جڑا لفظ اسریٰ یہ بھی ایک قوی دلیل ہے. ایک ہی ہے قوی دلیل ہے. تسی آکھو گے بھی خشک جیا کام شروع کر لیا باہر کیف واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ خطبے دے اندر ذکر کروں گا. یہ بھی باتاں ضروری نے. یہ بھی ایک قوی دلیل ہے. وہ کیویں دلیل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اسریٰ بعبدہ. یہ معنی رات نو جانا ہے, رات نو نکلنا ہے. اور قرآن حکیم دے اندر
اس بات دی وضاحت میں دو دلیلاں پیش کرنا اللہ دی توفیق نال کہ جدے اندر نکلنے والے رات نو نکلے نے تے پتہ چل جاندہ ہے کہ سوتیاں نکلے نے یا جاگدیاں نکلے نے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی جناب لوط علیہ السلام نو حکم کیتا اے لوط ہجرت کر جاؤ، تے جناب سیدنا لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی ہے، تے قرآن نے لفظ کی استعمال کیتے نے فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْشُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے لوط اپنے جڑے لگ دے لیندے نے انہاں نوں نال لے کے راتوں رات نکل جا۔ راتوں رات اتنے لفظ اشر استعمال ہویا ہے فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ، اوہی اشرا بعبدہ ہی ہے۔ یہ ہن جڑا لفظ اشرا رات نوں نکلن دے معنی دے اندر جی اے کہیے کہ اللہ نے حکم دیتا نبی لوط نوں کہ تیری روح تے تیرے نال دے جڑے بندے نے چند بندے ایمان لے آئے نے انہاں مومنہ دی روح نکل جاوے راتوں رات تے ہجرت کر جائے، کیا اے معنی سچا ہوئے گا؟ نہیں، بلکہ نبی لوط دا جسم بھی گیا ہے تے بولو روح بھی ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل کی یہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون دے جڑے مظالم نے انہاں تو چھٹکارا پانا چاہ رہے نے، اور قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا فَأَشْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے ہم بندیاں نو راتوں رات لا لے چل، راتوں رات۔ یہ جڑے فرعونی نے بڑے ظالم نے تے تو راتوں رات لے کے انہاں نو چل نکل جا، اس علاقے نو چھوڑ دے۔ ہن اے دا معنی اے تے نہیں نہ کران گے کہ موسیٰ کلیم اللہ دی روح تے نال دے جڑے انہاں دے مسلمان سن انہاں دیاں روحاں گئیاں جسم اوتھے ہی رہے فرعون کول، کیا اے معنی ہے؟ نہیں، بلکہ ترجمہ کی ہے نبی موسیٰ بھی گئے نے انہاں دی روح گئی ہے تے جسم بھی گیا ہے، اس نہیں ایتھے معنی کران گے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح بھی گئی ہے جسم بھی گیا ہے۔ ایک دلیل ہو اے جڑا لفظ عبد اے بھی دونوں شیواں دے مرکب دے بولیا جاندا ہے۔ تسی ویکھیا ہونا بندے دی روح نکل جائے نا تے کوئی نہیں کہندا کہ اے بندہ ہے، سارے کہندے نے مردہ، لاش، میت، انجی ہے نا۔ یہ جڑا لفظ عبد ہے یہ دونوں چیزاں دا مرکب مثال دے طور تے یہ دی دلیل بھی میں قرآن حکیم جو پیش کردہ جاواں 29 پارہ سورۃ جن، ڈر نہ جانا ہے، سورۃ الجن 29 پارہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرا محبوب بندہ جس وقت نماز پڑھ رہا سی اللہ نو یاد کر رہا سی تے جڑے مشرکین سن لبک رہے سن انہاں نو نقصان پہنچان واسطے اے ہن سینے کعبہ دے اندر رسول اللہ نماز پڑھ رہے نے تے نبی پاک سجدے جاندے نے، رکوع جاندے نے، قیام کردے نے تے کی آکھاں گے سجدے نبی پاک دی روح گئی ہے، جسم بھی گیا ہے تے بولو بولو جسم بھی گیا ہے تے جسمانی طور تے بھی سجدہ ہے تے روحانی طور تے بھی سجدہ ہے۔ اس واسطے جناب علی ایتھے بھی یہ
مانا کریں گے سبحان الذی اسری بعبدہ، امام کائنات دا جسم بھی گیا ہے، معراج دے روح بھی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام دے تیئے بارے دے اندر سورہ علق، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ پاک نے فرمایا تساں ویکھیا نہیں اس بندے نو کہ جڑا شینے کعبہ دے اندر نماز پہ پڑھدا سی، میرا بندہ نماز پڑھ رہا سی تے ایک بدبخت نو روکن دی کوشش کر رہا سی، یعنی ابو جہل۔ تے نماز پڑھنے والا بندہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ عبد اللہ نے اتھے بھی استعمال کی تھے۔ اور ایک اور نبی جنہیں پنگوڑے دے اندر ہی ماں دی گود دے اندر ہی یہ لفظ بولے ہے، جس وقت انہاں لوگاں نے ملامت کیتا نا یہودیاں نے حضرت مریم علیہ السلام نو کہ اے مریم تو بغیر خامن تو بچہ کتوں لے کے آ گئی ہیں، اور جناب علی رب دیاں طاقتاں دے نال بچہ ماں دی گود اندر ہی بولدا ہے، اور بولدیاں گلاں کردیاں یہ بھی لفظ بولدے نے، اپنا تعارف کرواندے نے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کی کہندے نے میری ماں نو کچھ نہ آکھو، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا۔ یہ ہن حضرت عیسیٰ فقط روح بئی ہے، روح بھی ہے تے جسم بھی ہے، لہذا اتھے بھی ترجمہ یہ ہوئی کریں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا پاکیوں سانتے باری دانا، اور جس نے اپنے بندے نو شہر کروائی ہے، اور جناب علی محدثین دا موقف ہے، اہل السنہ دا موقف، اہل الحدیث دا موقف ہے، اور روزے روشن دی طرح وعدے وے، اور نبی پاک گئے نے جاگ دیاں گئے نے بیداری دی حالت دے اندر گئے نے، امام کائنات دی روح بھی گئی ہے، سنے محبوب نبی دا جسم بھی گیا میں، اور گئے بھی نے دے واپس لوٹے بھی نے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، کچھ اعتراض کرنے والے جناب علی اس انداز نال بھی اعتراض کرتے نے، وہ لغت دا سہارا لے لیندے نے کہ قرآن کہہ رہے ہے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہندا ہے کہ جڑی مسجد اقصی ہے نا، مسجد اقصی اسی انہوں سمجھنے ہیں جس وقت لفظ بولے آ جائے تے ایدے تو مراد مسجد اووے جو فلسطین شام دے اندر انبیاء دا پرانا قبلہ یادگار، اللہ اتھو یہودیاں دے جراثیم ختم کر دوے، آمین کہہ دیو۔ او مسجد اقصی بیت المقدس اس دو مراد ہے بھی، لیکن انہوں نے ٹھوکر کی کھا دی، کہندے نے اقصی دا لغوی طور دے مانا دور دا، کہ جدی شاید دور ہوئے نا انہوں اقصی بولے آ جانا، کونا دور، لہذا ادھا ترجمہ انج کریں گے کہ نبی پاک مسجد حرام تو نکلے تے دور دی مسجد دے اندر گئے، تے اے سفر معراج نہیں بلکہ سفر ہجرت ہے۔ انہوں دا اعتراض ہے، انہوں نے کہا سفر ہجرت ہے، یعنی نبی پاک مکیوں نکلے تے مدینے گئے تے جڑی دور دی مسجد ہے یہ تو مراد مسجد نبوی ہے، حالانکہ یہ دے اندر تضاد ہے، وہ کیویں
کہ نبی پاک مکیوں نکلے نے، سفر معراج شروع ہوئے ہے مکیوں، کتوں شروع ہوئے ہے مکیوں، تے مکہ مکرمہ تو شروع ہویا ہے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے بیت المقدس دی طرف، تے جے دے تو لئیے دور دی مسجد، تے پھر جناب مدینہ تشبہ، تے مدینے پہنچ کے جدو نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے مدینے گئے نے، کیا اتھے مسجد نبوی ہے سی؟ گل سمجھ دیو نا، اتھے تے مسجد نبوی ہے ہی نہیں سی، بلکہ نبی پاک نے پہلوں جا کے مسجد نبوی نہیں بنائی، پہلی مسجد کیڑی ہے؟ بولو بولو، اللہ تو انہوں 2 رکعتاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بار بار موقع سانو نصیب فرمائے، اللہ والے 2 رکعتاں پڑھن تے اللہ ایک عمرے دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ وہ پہلی مسجد جدا قبلہ جبریل نے بتاتے خود شدیاں کیتا، وہ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی نہیں، تے وہ بھی نبی پاک دے جان تو بعد تعمیر کیتی گئی، لہذا اے موقف بالکل باطل غلط ہے، یہ تو مراد دور دی مسجد نہیں، بلکہ یہ تو مراد یہ ہوئی ہے کہ نبی پاک مسجد حرام تو نکلے تے مسجد اقصی بیت المقدس تک گئے نے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا ادھر رد کی ہے، سفر ہجرت جیڑا ہے شروع ہویا ہے کدوں؟ رات دے لمحے دے اندر، اللہ کہہ رہے ہیں نا لیلا من المسجد الحرام، رات نو لے گئے، تے جیڑا سفر ہجرت سفر معراج رات نو شروع ہویا ہے، تے جیڑا سفر ہجرت ہے وہ کدوں شروع ہویا ہے؟ ماں جی عائشہ کہندیاں نے نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نہر الظہیرہ، کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ابو بکر دے گھر دے اندر دوپہر دے ویلے، نہر الظہیرہ کہندے نے جدوں کڑکڑاتی دھوپ ہوے، چمک دی دھوپ تے دھوپے تے دوپہر دے ویلے ہجرت دا سفر شروع ہو رہا ہے، تے سفر معراج رات نو شروع ہو رہا ہے، زمین اسمان دا فرق ہے، گل سمجھے ہو؟ لہذا یہ تو مراد سفر ہجرت نہیں، یہ تو مراد سفر او گئی سمجھ آؤں دیجئے کہ اتوں پہیاں ننگ دیاں جے، یہ تو مراد کہ صرف وہ ہی سناواں، آ جا چپ کر کے چلا جا، یہ تو مراد سفر ہجرت نہیں بلکہ یہ تو مراد سفر معراج ہے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، جڑا سفر ہجرت ہے او دا دورانیاں تقریباً 15 راتاں تے 15 دن راتاں 15، تے جڑا سفر معراج ہے او دا دورانیاں کی ہے؟ لیلن، اتے جڑی تنوین ہے 2 صبراں، ایک قلت دا معنی وعدے کر رہی ہے کہ پوری رات بھی رب نے سفر نہیں کروایا، او دیاں گزرداں دا کمال ہے کہ رات دیاں چند لمحیاں دے اندر لے بھی گیا ہے تے واپس لے بھی آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ دونوں دا باہمی فرق ہی بڑا ہے۔ ہن ایک اعتراض ہور کیتا انہاں کہا جی ویکھو کہ جڑا سفر معراج ہے یہ دیاں جڑیاں روایات نے انہاں دے اندر جڑا آغاز ہو رہا ہے وہ تقریباً 6 تے 7 مقام نے، تے کیڑی گل منی ہے؟ منکرین حدیث اپنے حساب نال دلیل پیش کرتا ہے کہ 6-7 مقامات تو آغاز ہو رہا ہے۔ کوئی کہندا ہے ام ہانی دے گھروں نکلے، کوئی کہندے نے بئی تھی، رسول اللہ کہندے نے میں اپنے گھروں نکلے ہاں، کسی روایت دے اندر مقام حتیم ہے، کسی روایت دے اندر مقام ہجر ہے، کسی روایت دے اندر مسجد حرام ہے، تو لہذا کیڑی منی ہے مولوی جی؟ یہ تو گل ہی غلط ہو گئی اللہ یاس باللہ۔ ہن آئیے یہ تے غور کرنا، جڑیاں روایات دے اندر ام ہانی دا ذکر ہے نا، یہ نبی پاک دی چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جہڑیاں روایات دے اندر انہاں دا ذکر ہے وہ روایات سند دے اعتبار نال کمزور نے، باقی ساریاں صحیح نے۔ انہاں دی تطبیق کی ہے، موافقت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بیتی، اسی بھی کہنے ہیں نبی پاک نو ملائکہ نے انہاں دے گھر دے وچوں اٹھایا، گھروں اٹھایا تے مسجد حرام لے آئے تے مسجد حرام دا جڑا شین ہے او دے اندر ہی حتیم ہے، او دے اندر ہی حجر اسود بھی اوتھے ہی موجود ہے تے اس شین دے اندر ہی انہوں ہی مسجد حرام کیا جاندہ ہے، لہذا اشکال ختم ہو گیا۔ گھروں اٹھایا تے مسجد حرام لے آئے تے او حتیم بھی اوتھے تے حجر اسود بھی اوتھے، لہذا عقیدہ برحق سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عقیدہ برحق کی ہے، رسول اللہ گئے نے جاگ دیاں ہویاں بیداری دی حالت دے اندر، نیند دے اندر معراج نہیں ہویا، بیداری دی حالت اندر ہویا ہے، روح بھی گئی ہے، جسم اطہر بھی گیا ہے، واپس بھی لوٹے نے، اور جناب عالی اس سفر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس تو لے کے ستویں آسمان دیاں بلندیاں سدرۃ المنتہا تک، کہ اوتھوں تک کہ جتھے کلمہ دے چلن دی آواز سنائی دے رہی سی۔ یہ سفر برحق ہے۔ ہن کچھ لوگ نے جڑے عقلی اور فلسفی، بس ٹائم بھی ہو گیا ہے، بس 1-2 منٹ، عقلی اور فلسفی قسم دے لوگ، اج ویسے بھی موسم دی بڑی شدت ہے تے احباب بھی میرا خیال تشریف نہیں لے آ سکے ہیں، بہت تھوڑے لوگ نے، موسم دی اتنی شدت ہے کہ جدی وجہ نال بیٹھنا بھی مشکل ہے، اور ویسے بھی بندے بڑے نازک ہو گئے ہیں، بندے بڑے شادی حالاں جا کے بہندے نے، شادی حالاں جتھے کھانے دا انتظار ہوندہ ہے نا ماشاءاللہ، اتھے 2-3 گھنٹے بھی انتظار کرن تو کوئی بندہ اوف تک نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے، سارے بیٹھے ہوندے نے تے سارے ہی اتھے جناب کوئی بڑا سیاستدان بنے ہیں جی، کوئی بڑا تبصرہ نگار بنے ہیں، کوئی بڑا انج محسوس ہوندہ ہے کہ جی میں یہ بڑا ملک دا بڑا صحافی یہی ہے، اتھے کسے دوں کوئی طبیعت ملال نہیں۔ ہاں جنازہ ہوئے جب میت لیٹ ہو جائے تو خیر نہیں، نماز ہو جائے امام لیٹ ہو جائے تو خیر نہیں، تے خطبہ ہوئے جے تاخیر ہو جائے تو خیر نہیں، عیدین دے اجتماع دے اندر حضرت صاحب دیر لگا دیں تے خیر نہیں، تے روٹی پاویں جنی مرضی لیٹ ہو جائے، سمجھ گئے ہو نا؟ ان ترجمہ آپ ہی کر لیا جی، اگلا حاشیہ میں نہیں لگاندا۔ باہر کیف فلسفی اور عقلی لوگ جڑے آوارہ نے، جنہاں نو شریعت دی لغام نہیں، عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ جڑے دنیاوی علوم تے فنون نے انہاں نو سیکھنا کوئی جرم نہیں، کچھ ہے نے جویں جادو ہے وہ بھی ایک فن ہے، لیکن انہوں سکھانا حرام ہے، لیکن بعض چیزاں انہاں دے اندر کوئی قباحت نہیں۔ باہر کیف عقلی تے فلسفی لوگ کہندے نے کہ ویکھو جی کیویں ہو سکدا ہے ایک بندے دے اندر ہڈیاں بھی نے، جسم بھی نے، تے کوئی پر شر بھی کوئی نہیں، تے ہڈیاں تے جسم تے جناب کی کچھ کتنا مجموعہ تے خون بھی، تے او بندہ راتوں رات ہو کے آ جاوے تے چلا بھی جاوے، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ یہ عقل دا تقاضا ہے۔ لیکن اگر شریعت دی لغام ہوئے تو سب کچھ تسلیم ہو جاندہ ہے کہ جس وقت انسان فضا دے اندر دیکھدا ہے تو چیلاں اڑ رہیاں نے، گداں اڑ رہیاں نے، انجی گل ہے نا، انہاں دے اندر گوشت بھی ہے، انہاں دے اندر ہڈیاں بھی نے، انہاں دا وزن بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ
الا الرحمن. اللہ پاک نے فرمایا ہے اب پرندیاں نو اڑدیاں ویکھو تھوڑی عقل قائم ہو جائے. جس وقت پر ہلاندے نے تے خوشیاں ماندے نے تے سائنس کہندی یہ ہوا بھری گئی لہذا یہ اپنا جڑا توازن ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے, اپنا وزن چک سکتا ہے. یہ اندر ہوا بھری گئی ہے پراں دے اندر. اللہ کہندے نے تیرا یہ بھی خیال باطل ہو جائے گا. اور سیدھی طرح گل کر کہ رب دیاں قدرتاں دا شاہکار ہے, یہ اللہ دیاں طاقتاں نے. وَيَقْبِضْ اللہ نے آکھے ایک واری ہوا بھری گئی تے ایک واری جدوں پرندہ مکی دی طرح بن کے اپنے پر نال چھوڑ لیندا ہے, ادوں فضاواں دے اندر ٹھہرانے والی کیڑی ذات باری تعالیٰ ہے. وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ وہ اللہ دی ذات ہے. اے سورہ ملک جے رات نو سون لگیاں پڑھیا کرو. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ اللہ نے آکھیا ہے جدوں پر بند کر لیندا ہے نہ میں ادوں ڈگن دینا, جدوں پر کھول لیندا ہے میں ادوں بھی گرن نہیں دیندا. اے اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے. اے شعاع جڑی ہے بجلی دی لائٹ شعاع ایک سیکنڈ دے اندر کتھوں تو کتھے پہنچ جاندی ہے. جے اے پہنچ سکدی ہے تے محمد رسول اللہ رب دیاں قدرتاں نال نہیں پہنچ سکدے. ہوائی جہاز جدید دور بلکہ ہن تے ریموٹ کنٹرول تیارے نے جڑے عسکری دور دے جنگاں دے اندر استعمال ہوندے نے. ریموٹ کنٹرول تیارے کہ جنہ دے اندر بندہ بھی کوئی نہیں, پائلٹ بھی کوئی نہیں. بعض دے نے بھی جہاز اڑان والا ہے کوئی, تے بعض دے نے کہ جہاز اڑان والا بھی کوئی نہیں, وہ خود بخود ہی اڈی جا رہا ہے. ہاں جی خود بخود ہی, کوئی ہاتھ نہیں لاندا, کوئی محنت نہیں کرتا, وہ خود بخود ہی اڈی جا رہا ہے. تے انہوں اڑان والی جے اللہ نے انسان نو عقل تے شعور تے خزانے نال نوازے ہے کہ بندہ یہ جدید چیز تیار کرن تے قادر ہو چکے ہے, تے او رب جنہیں ساریاں عقلاں دتیاں نے وہ اپنے محمد نو راتوں رات ستاں آسماناں دی سیر نہیں کروا سکتا. اس واسطے یہ سفر معراج بالکل برحق ہے. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے. ایک ہور اشکال ہے, ایک منٹ, کہ جڑے ساڈے مولوی صاحبان نے نا سپیکراں دے اندر آوازاں لگاندے نے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا, بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. یہ بھی گل بڑی بے مقصد جہی ہے. یہ ہوئی دے شک دا دروازہ کھول دیے کہ فرشتے دا آسمان تے جانا کمال کوئی نہیں. فرشتے جاندے بھی نے تے آندے بھی نے, انہاں دی ڈیوٹیاں نے, ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں نے. او جاندے بھی نے او آندے بھی نے. او کمال دے اندر ہے کہ ہووے عبداللہ دا در یتیم, آمینہ دا لال, عبد المطلب دا پوتا, ابو طالب دا بھتیجا, اور اللہ بشری تقاضیاں دا حامل محمد الرسول اللہ جو راتوں رات چند لمحیاں دے اندر جان بھی تے واپس آن بھی. کمال اے دے اندر ہے. اگر میں اتھے بیان کراں کہ جبریل آسماناں تے گئے, تسی آکھو گے وہ جاندے بھی نے تے آندے بھی نہیں. کمال تے اے دے اندر ہے کہ اسی آکھیے کہ آمینہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ آسماناں تے گئے نے. گل سمجھے؟ اس واسطے عقیدہ صحیح ہے کہ نبی پاک جاگ دیاں ہویاں بیداری دی حالت دے اندر, نیند دے اندر نہیں. جسم بھی گیا ہے تے روح بھی گئی ہے. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے, آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ آئندہ نشست دے اندر جو مشاہدات اور واقعات انبیاء علیہ السلام دے نال رسول اللہ دیاں جو ملاقاتاں اور دیگر جو اوپر جا کے نظارے کیتے او دے بارے انشاءاللہ میں بیان کراں گا. اللہ دے فضل و رحمت دے نال وقت تے پہنچنے دی کوشش کرنا. اے بڑے قیمتی بیانات نے, انہوں اپنی جھولیاں دی زینت بنا لینا, ضائع نہ کرنا. اس واسطے اے موسم جڑے نے یہ تغیر و تبدل چلتا رہتا ہے. سردی تے گرمی تو گھبرایا نہ کرو, اللہ پاک دا نظام ہے. اللہ نے ساڑھے واسطے سارے موسم رکھے نے, مگر نہ کئی ملک اس طرح دے نے کہ جنہ دے اندر سردی سردی ہے, عرب دے اندر ٹر جائیے تے گرمی گرمی ہے,
تے جے یورپ دے اندر بعض علاقیاں دے اندر سردی بعض ایسے نے جنہاں چ کئی مہینے رات ہی رہندی ہے تے بعض ایسے نے جنہاں دے کئی مہینے دن ہی رہندے. اوہ اسی خوش نصیب نہیں. اللہ نے سانو سردی بھی دتی, گرمی بھی دتی, اللہ نے سارے موسم دیتے. میں کہنا ملک پاکستان ورگا بہترین ملک شاید ہی کوئی ہوئے. سعودی عرب وہ مکہ مدینہ ہے نا, وہ مسجد نبوی تے بیت اللہ, وہ ساڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر, وہ ساڈیاں عقیدتاں نے, کوئی شک نہیں. وہ زمین دے وچ افضل ترین ٹکرے نے, وگرنہ موسم دے اعتبار نال, سبزی ترکاری دے اعتبار نال, غلہ جات دے اعتبار نال پاکستان بہترین خطہ ہے. کاش ادی باغ دوڑ نو سنبھالنے والا کوئی بہتر آ جاوے. اللہ اس ملک نو خوشحالی نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے میرے بھائی ملک عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے, انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتے جا کے. تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ, اج دا بھی خطبہ جمعہ, ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے. اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے, انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے, اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے. پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے. اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.